ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سو باسی صاحب، ہم نے عرب دنیا کی بات کی، اسلامک ورلڈ کی بات کی. کیا سمجھتے ہیں نو منتخب صدر ٹرمپ کا اب کیا کردار ہونے جا رہا ہے؟ اسپیسیفکلی جو غزہ جنگ ہے اس کو رکوا سکیں گے؟ ٹرمپ صاحب تو چھا گئے ہیں جی اپنے تئیں. ہمارے لیے تو نہیں چھائے لیکن اپنے تئیں چھا گئے. جو انہوں نے پہلے ہی دھچکے دیے ہمیں ہلا کے رکھ دیا. کیا سٹیپ بائی سٹیپ جو لوگ وہ نامینیٹ کر رہے ہیں اپنی کیبنٹ کے لیے، وہ تو میری تو پاؤں تلے سے زمین نکلتی جا رہی ہے آہستہ آہستہ. ایکچولی ہی از آلویز انیکسپیکٹڈ. ہاں وہی ہے نا، ہم جو پہلے بھی کہتے رہے ہیں کہ انپریڈکٹیبل صاحب ہیں، اس لیے ان سے کچھ بھی توقع رکھ سکتے ہیں. اچھا، پہلے تو فلسطین اب بیچارہ کیا ہوگا کہ جو انہوں نے اپنا نیا سفیر منتخب کیا ہے اسرائیل کے لیے، مائک ہکبی. پہلے آئی ذرا ان کا شارٹ سن لیتے ہیں وہ کہتے کیا ہیں. اچھا، اب یہ شخص جو شخص ہے، کیونکہ اسرائیل میں جو امریکی سفیر ہوتا ہے وہ فلسطینی اتھارٹیز کے ساتھ بھی نا اپنے انٹریکشن کرتا ہے. اب یہ صاحب فرما رہے ہیں ہکبی صاحب کہ جی میں تو مانتا ہی نہیں ہوں کہ کوئی فلسطینی لوگ بھی یہاں پہ رہتے ہیں. فلسطینی تو کوئی قوم ہے ہی نہیں، یہ تو سارا ایک ویسے ہی ہوا کریٹ کیا ہوا ہے. دوسری جانب میں ویسٹ بینک کو بھی نہیں مانتا، اور میں یہ بھی نہیں مانتا کہ سیٹلمنٹس ہو رہی ہیں تو کمیونٹیز ہیں جو جوئش آبادیاں ہیں، یہودی آبادیاں جس طرح بڑھ رہی ہیں ویسٹ بینک میں. اس وقت بھی ویسٹ بینک اگر آپ دیکھیے نا تو 30% جو علاقہ ہے نا وہ سیٹلمنٹس کے اس میں آ گیا ہے. صحیح. تو پتہ نہیں اور کتنی زمین اسرائیل کو چاہیے اپنے ساتھ. ٹائم فریم بھی اتنا زیادہ نہیں گزرا. اور پچھلے دنوں اسرائیل کے ایک منسٹر نے یہ بھی کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم پورا جو ویسٹ بینک ہے اس کو انیکس کر لیں، جس طرح انہوں نے گولان ہائٹس جو سیریا کی ٹیریٹری تھی اس کو انیکس کر لیا. تو یہاں معاملات پہنچ گئے. حکبی جب جائیں گے 20 جنوری کے بعد، یہ آئیڈیالوجی لے کے جائیں گے تو کیا ریزلٹس ہوں گے؟ رزلٹ کیا نکلے گا آپ اس سے توقع رکھ سکتی ہیں. تو یہ ون سائڈ. اور پھر دیکھیے ٹرمپ کے زمانے میں ہی گولان ہائٹس کو امریکہ نے تسلیم کیا تھا کہ وہ اسرائیل کی زمین ہے. اسی طرح ٹرمپ کے زمانے میں ہی جیروسلم امریکی سفارت خانہ شفٹ کیا تھا تل ابیب سے، ٹھیک ہے نا. اور ٹرمپ ہی کے زمانے میں ابراہیم ایکارڈ شروع ہوئے تھے جس کے تحت UAE وغیرہ جس طرح پہلے ذکر کیا تسلیم کیا گیا تھا. اب ٹرمپ سے آپ یہ توقع نہ رکھیں کہ وہ فلسطینیوں کے معاملے میں کوئی بہت نرمی دکھائیں گے یا ان کی پوزیشن زیادہ حقیقت پسندانہ ہوگی. وہ بالکل اسرائیل کے ساتھ ہی کھڑے ہوں گے. اور چونکہ جیرڈ کشنر وہ خود بھی یہودی ہیں جو ان کے داماد ہیں، تو وہ ہم دیکھیں گے کہ دوبارہ ایکٹیو ہوں گے. معاملہ کچھ یہ ہوگا جو میں دیکھ رہا ہوں کہ شاید لیبنان کی حد تک، جس طرح میں نے پہلے بھی آپ سے ذکر کیا تھا، وہ شاید سیز فائر ہو جائے اور شاید یہ 20 جنوری سے پہلے ہو جائے. اور چونکہ ٹرمپ بیہائنڈ دا سینس کافی ایکٹیو ہیں، ٹیلی فون کالز بھی کر رہے ہیں آگے پیچھے. انہوں نے جو ان کے نئے آئے ہیں سیکرٹری جو مارکو روبیو، وہ کافی ایکٹیو ہیں، وہ بھی بہت پرو اسرائیل ہیں. تو ایک لحاظ سے اس وقت کیبنٹ میں ان کے وہ لوگ شامل ہیں جو کہ اینٹی مسلم آپ کہہ لیں. حالانکہ مشن گن میں عرب دنیا نے یا مسلمان دنیا نے ٹرمپ کو ووٹ اس لیے دیا کہ شاید وہ وہاں پہ جنگ رکوا سکیں. جنگ تو شاید وہ رکوا دیں، سیز فائر شاید ہو جائے، لیکن وہ سیز فائر ہوگا جو ہے اسرائیل کی ٹرمز پہ. یعنی کہ اگر سیز فائر ہوتا بھی ہے تو لیبنان کی حد تک، اس طرح میں نے پہلے کہا، اسرائیل کو یہ اجازت دی جائے گی کہ اگر حزب اللہ یہاں پہ اپنے آپ کو ری اسٹیبلش کرتا ہے، کیونکہ اسرائیل کا کہنا ہے کہ ان کو UN پہ اعتماد نہیں ہے، اور یہ یونیفل ہے یونائیٹڈ نیشنز فورس ٹیمپرری انٹرم فورس ان لیبنان، اس پہ اعتماد نہیں ہے کیونکہ UN پہ اعتماد ویسے ہی نہیں ہے اسرائیل کو. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر یہاں پہ، کیونکہ 1701 جو قرارداد ہے اس میں یہ بھی ہے کہ حزب اللہ ڈی ویپنائز کرے گی، ڈس آرمنٹ کی طرف جائے گی، تو وہ کہتا ہے کہ اگر اسرائیل کہتا ہے اگر یہاں پہ ہمیں حزب اللہ کی کوئی ایکٹیویٹی نظر آئی تو پھر ہمیں اختیار ہوگا کہ ہم اس ایکٹیویٹی کے خلاف بھی کارروائی کریں. تو اب یہ ہوگا کہ اسرائیلی کی ٹرمز پہ یہ سارا سیز فائر لیبنان میں ہوگا. اب حزب اللہ کے ساتھ تک کو oblige کرتا ہے، ایران کے ساتھ تک کو oblige کرتا ہے، دیٹ وی سی. دوسری طرف دیکھیے جو نامینیشنز کی ہیں ٹرمپ نے
اور اس بار بہت جلدی ہو رہا ہے سب کچھ، صحیح کیونکہ ہی ہیز کم پریپیئرڈ. ان کو پتہ ہے کہ ان کے پاس صرف 4 سال ہیں. صحیح دوسری تو ان کو ٹرم ملے نہیں ہیں، ایک ٹرم وہ پہلے کر چکے ہیں، صحیح اب دوسری ان کی ٹرم ہے. ان کے پاس صرف 4 سال ہیں، اس لیے انہوں نے کوئی وقت ضائع نہیں کیا. اپنا چیف آف اسٹاف بھی انہوں نے کر لیا، اس کے علاوہ انہوں نے سیکرٹری اسٹیٹ، آپ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر، امیگریشن کے، اور پھر جو ہے تلسی گیبرڈ کو بھی لگا دیا نیشنل ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس. اب تلسی گیبرڈ ہندو ہیں، ہندو امریکن ہیں، تو بھارت بہت خوش ہے اور انٹیلیجنس بڑا امپورٹنٹ. اچھا اب ان دونوں کے جو ہیں ان کے بھی خلاف کچھ مقدمات ہیں، کچھ چارجز ہیں ان کے بارے میں بھی. اور جو ڈیفنس سیکرٹری کے جو ان کے وہ ہیں اٹارنی جنرل میٹ گیٹس، ان کے بارے میں بھی کچھ سیکشول ہراسمنٹ کے کچھ اس قسم کے چارجز ہیں جو کہ انہوں نے اپنے آپ کو کلیئر کروانا تھا اس میں سے. لیکن 2017 کے ہیں، پرانے ہیں. لیکن اس قسم کے لوگ اب ٹرمپ کی کیبنٹ میں آئیں گے جن کے جو ماضی ہے وہ کافی مشکوک ہے. تو پاکستان پہ بھی ایک لحاظ سے دیکھیں، یہاں بھی ایک پارٹی بڑی خوش ہے نا کہ شاید ٹرمپ کے آنے سے ان پارٹی کا بھلا ہو جائے. لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ ٹرمپ کے آنے سے یہ ہماری انٹرنل سیاست کو چھوڑ کر پاکستان پر کافی پریشرز آنے والے ہیں. کیونکہ ٹرمپ جو ہیں وہ بھارت کے ساتھ، ٹرمپ اور مودی کا ایک خاص تعلق ہے. دونوں پاپولسٹ لیڈر ہیں، دونوں انہی چیزوں پہ یقین رکھتے ہیں، مار دھاڑ پہ، کوئی انسٹیٹیوشن نہیں، کوئی اسٹیٹ کرافٹ نہیں، جو بس ذہن میں آیا، دل میں آیا وہ کر ڈالا. تو اور یہی آپ دیکھیے گا کشمیر کا مسئلے پہ بھی ہمیں مزید سبکیاں شاید برداشت کرنی پڑیں. ہم امریکہ کے پریشر میں آئیں کشمیر کے ایشو پہ بھی. جس طرح فلسطین بیچارہ فلسطینی مارے جا رہے ہیں، اس طرح کشمیریوں کے ساتھ بھی یہ ظلم ہوں گے. تو میں دیکھ رہا ہوں کہ اگلے 4 سال پاکستان کے لیے بڑے مشکل ہوں گے، اور سعودی عرب کے لیے بھی بڑے مشکل ہوں گے، خاص کیونکہ ان پہ بہت پریشر بلڈ ہوگا کہ آپ یہ ابراہیم ایکارڈز کی طرف آئیے، اسرائیل کو تسلیم کیجیے، اس کے ساتھ تعلقات بنائیے. اب سعودی عرب تو شاید یہ پریشر برداشت کر لے، کیونکہ ایک طرف ان کے چائنا کے ساتھ تعلقات ہیں، مطلب وہ ایک امپورٹنٹ کنٹری ہے اس ریجن میں اور اکنامکلی بھی امپورٹنٹ ہے. امریکہ کا معاملہ یہ ہے کہ کسی زمانے میں دیکھیے نا، امریکہ کے لیے مڈل ایسٹ بہت امپورٹنٹ ہوا کرتا تھا، اس کا تیل بہت امپورٹنٹ ہوتا تھا. اب امریکہ کو خلیج کے تیل کی ضرورت نہیں ہے. جب سے شیل گیس کا آیا ہے نا امریکہ میں، وہ خود کفیل ہو گیا ہے انرجی کے معاملات میں. اسی لیے آپ دیکھیے کہ ماحولیات کا جو انوائرمنٹل ایشوز ہیں ہم اگلے سیگمنٹ میں ڈسکس کریں گے، اس میں بھی ٹرمپ از لیسٹ انٹرسٹڈ، لیسٹ بادرڈ. وہ کہتا ہے سارا فساد ہے، یہ شام ہے انوائرمنٹل ایشوز جو ہیں. تو سوال اب یہی معاملہ یہی ہے کہ ہمارے لیے اور خاص طور پہ فلسطینیوں کے لیے کافی مشکلات آگے بڑھنے والی ہیں. میں یہ نہیں دیکھ رہا کہ اسرائیل جو ہے اس پہ کوئی پریشر ہوگا ٹرمپ کی جانب سے فلسطین کے معاملے میں اس قسم کا کہ وہ اپنی فوجیں وڈرا کرے، غزہ کو دوبارہ. ممکن ہے کہ 20 جنوری سے پہلے آپ دیکھ لیں کچھ ایسا ٹیمپرری سیز فائر ہو جائے جس میں کچھ جو ہاسٹیجز ہیں وہ واپس آ جائیں، جو امریکی ہاسٹیجز ہیں خاص طور پہ. اس کی تعداد مجھے صحیح اس وقت نہیں معلوم، چاہے 8-10 کے قریب ہیں. وہ امریکی جو اس وقت حماس کے قبضے میں، اگر وہ زندہ ہیں تو شاید وہ واپس آ جائیں. تو لیکن اس کے علاوہ میں نہیں دیکھ رہا کہ فلسطین کا سچویشن کس طرح بدلنے والی. اور پھر جو ہے چونکہ مسلمان دنیا خود بھی تقسیم ہے، جس طرح ہم نے اس قرارداد کے بارے میں کہا، تو کوئی صورت نظر نہیں آتی کہ کچھ اگلے 4 سال کافی مشکل ہوں گے. تو باسی صاحب اس کو سم اپ ہم کوئکلی اس طرح کر سکتے ہیں کہ گلوبلی دیر از نو ہوپ فار دا مسنگ پیس. نہیں کوئی پیس کی بات، کوئی ہوپ نہیں ہے. لیٹس ٹیک اے شارٹ کمرشل بریک ہیئر.